السلام علیکم. ابھی شاپ 8:30 میری ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کلاس ہے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں. بچوں کا ویٹ کر رہی ہوں.
السلام علیکم. وعلیکم السلام بچے کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ. جسٹ 2-3 منٹس اور ویٹ کرتے ہیں. 8 ہو گئے ہیں. اگر کسی نے جوائن کرنا ہوا تو. اوکے آپ نے وہ اسائنمنٹ تو صحیح کر دی تھی. اسائنمنٹ تو کمپلیٹ ہو گئی انشاءاللہ. آج شام تک سبمٹ بھی کر دوں گا. لیکن میم وہ کوئز میم ایل ایم ایس میں آپ نے اپلوڈ نہیں کیا. کوئز نیکسٹ ویک آپ کا ہوگا تو. ایل ایم ایس میں ہوگا. ہاں بالکل ایل ایم ایس پہ ہی ہوگا کیونکہ اور تو کوئی میڈیم نہیں ہے نا. اور وہ آپ کو نیکسٹ صحیح ہے ویک میم. بھی لائک اگر میں ابھی بھی اپلوڈ کر دوں تو آپ کو شو تو نیکسٹ ویک ہی ہوگا. اوپن ہی نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ کوئز آپ سب کا جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں سب کا جو ہے نیکسٹ ویک میں ہوگا. اس ویک آپ کی یہ اسائنمنٹ ہے. بس صحیح ہے میم. اسائنمنٹ تو ہو گئی ہے اور انشاءاللہ آج شام تک اپلوڈ بھی کر دوں گا گڈ انشاءاللہ. ویری گڈ. جمیلہ اور انس کا کیا سین ہے؟ انہوں نے پڑھنا نہیں ہے. کوئی کچھ ڈسکس نہیں کرتے؟ میم جمیلہ تو میم تقریباً کل کلاس ہوئی تھی اس میں پڑھی تھی. ابھی آج کا پتہ نہیں. ہم میسج کر رہے تو سب کو گروپ میں یہ کدھر ہے سارے کے سارے. شمیلہ کی تو شارٹیج آئے گی کیونکہ ہارڈلی میں نے اس کو کلاس میں دیکھا ہے. ہارڈلی ہی میں نے اس کو آن لائن کلاسز میں دیکھا ہے. سیم لائک سچویشن آف انس. میم نے میسج کرتا ہے. میم جی میں نے کر دیا. زارا میری میم نہیں سے زارا بات ہو کی گئی ہے. تو بات ہو گئی ہے. نہیں زارا کو چھوڑ دیں. ان کا تو جینون ہے. باقی سب کو میں نے میسج کیا. دیکھتا ہوں انشاءاللہ اپنا اسٹارٹ کر لیتے ہیں. چلے ہم اپنا اسٹارٹ کر لیتے ہیں. 10 منٹ سے 12 ہو گئے. 12 منٹ سے زیادہ تو ویٹ نہیں کر سکتے نا. یس میم. اوکے ہمارے بچے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دس از اباؤٹ تھنکنگ اینڈ پرابلم سالونگ. تھنکنگ نارملی جب ہم کسی فرینڈس کے ساتھ بیٹھے ہوں کوئی خاموش بیٹھا ہے تو ہم کہتے ہیں کیا سوچ رہے ہو, کوئی پریشانی ہے. یہ وہ تھنکنگ ہمارا ہے, یہ وہ ریزننگ ہماری ہے, یہ پرابلم سالونگ ڈیسیجن میکنگ ہمارا ہے جو کہ ہماری انٹلیکچوئل کیپیسٹیز یا کوگنیٹیو ایبیلٹیز جس کو ہم کہتے ہیں. بار بار ہماری جو سائیکالوجی ہم بار بار اس میں ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ دیر آر ڈفرینسز بٹوین مائنڈ اینڈ برین. آلدو چیزیں دونوں ایک ہی ہیں, چیز ایک ہی ہے, لیکن کریکٹرسٹکس کے بیسس پہ ڈفرینسز آ جاتے ہیں. اب مائنڈ کون پوزیس کرتا ہے اور برین کون پوزیس کرتا ہے؟ ہمارے بچے مائنڈ کن کے پاس ہوتا ہے اور برین کن کے پاس ہوتا ہے؟ جی ہمارے میڈیر
اوکے مائنڈ ہمارا اوکے مائنڈ آ گئے ہیں so the term mind is used for human being and the term brain is used for animals. The differences between mind and brain is cognitive abilities like intellectual capacities, reasoning, problem solving, decision making. These are the major intellectual capabilities or abilities that makes humans superior than animals. تو جانور ہے جانور کے بھی فلائٹ اینڈ فائٹ رسپانسز ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف فلائٹ اینڈ فائٹ رسپانسز جو ہوتے ہیں وہ ہیومن کے ہوتے ہیں جانور بھی ڈینجر سچویشن کو اس کی جو سکس سینس ہے وہ اس کے لیے ایکٹیو ہو جاتی ہے جیسے آپ اگر ڈسکوری کے پروگرامز دیکھیں نا وائلڈ پلانٹ ہے ہاں وائلڈ پلانٹ کے ڈسکوریز کے پروگرام میں وائلڈ پلانٹ میں تو جیسے وہ پریڈیٹر جو ہوتا ہے جو اپنے شکار کو پکڑتا ہے جیسے شیر ہو گیا لائن ٹائیگر یا وٹ ایور جو بھی ہے وہ ہرن کو یا کسی اور چھوٹے جانور کو تو آل آف سڈن جو جانور ہے وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے تو برین میں بھی کوالٹیز ہیں یہ نہیں کہ وہ لیونگ بینگ ہے لیکن برین کی کوئی کوالٹیز نہیں ہے برین کی کوالٹیز ہے لیکن ان کمپیریزن اگر ہم دیکھیں تو ہیومن کی جو کوالٹیز ہیں وہ زیادہ ہیں انسان ہے نا کسی پرابلمیٹک سچویشن میں پہلے تو کوشش کرے گا کہ وہ پھنسے نا اگر وہ اس میں اسٹک ہو گیا وہ اس میں آ گیا وہ اس میں انوالو ہو گیا تو وہ اپنے لیے پلان اے بی سی ڈی بلین اینڈ ملینز اس کے پاس جو ہے جسٹیفیکیشن ہوگی اس کے پاس ویز ہوں گے اس کے پاس الٹرنیٹیوز ہوں گے تو یہ جو ہمارے الٹرنیٹیوز ہوتے ہیں یہ جو ہم اپنے لیے ویز نکالتے ہیں یہ جو ہم اپنے لیے جسٹیفائیبل آرگومنٹس یا جسٹیفائیبل ہماری پوزیشن ہوتی ہے یہ ہماری تھنکنگ کے بیسس پہ ہوتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا جیسے حدیث میں ہے جیسا آپ سوچو گے آپ کو اپنی سوچنے کے اکارڈنگ ہی ملے گا سو ان سائیکولوجیکل ٹرم جس طرح ہم سوچیں گے اسی طرح کے ہمارا بیہیویئر ہوگا بیہیویئر ہمارا کیا ہے ایکشن ٹورڈز ادر جس طرح کا ہمارا بیہیویئر ہوگا اسی طرح کی ہماری پرسنالٹی ہوگی اور جس طرح کی ہماری پرسنالٹی ہوگی اسی کے اکارڈنگ ہی ہمارا جو سرکل یا ہماری جو سوسائٹی ہوگی یا ہمارا جو جن لوگ کے ساتھ انٹریکشن ہے ان لوگوں میں ہماری پریسٹیج یا پوزیشن ہوگی تو ہمارا سارا کرائٹیریا ہماری سوچ سے شروع ہوتا ہے سوچ از تھنکنگ کیا ہے دس از انویزیبل انیشلی جو تھا بچے سائیکالوجی میں یا جو ہماری جو ایموشنز ہیں یا ہماری فیلنگز ہیں یا ہماری انٹلیکچوئل کیپیسٹیز ہیں تو یہ لوگوں کا آبجیکشن تھا کہ یہ تو ان آبزرویبل ہے ان میئریبل ہے تو اس کو کیسے ہم میئر کریں گے دین ولیم وارڈن نے لیپزگ یونیورسٹی جرمنی میں ایکسپیریمنٹل لیب اوپن کی اور اس کے بیسس پہ سائیکالوجی کو ایک سپریٹ انٹائٹی ملی اور ساتھ میں ولیم وارڈن کو ٹائٹل ملا ایز اے فاؤنڈر آف سائیکالوجی جی اور سگمنڈ فرائڈ کا ٹائٹل ہے فادر آف سائیکو انالیسس ہمیشہ بچے اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں ولیم وارڈن جو بیسک ہیں ان کو بھول جاتے ہیں اور سگمنڈ فرائڈ کے ساتھ ہی سائیکالوجی کو لیبل کرتے ہیں نو ڈاؤٹ کہ دونوں کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ ہائی لائٹڈ ہے سو بات ہماری تھنکنگ کی ہے سو تھنکنگ جو ہے اب دیکھیں نا اب ڈفرینٹ نام رکھے ہیں ابھی ہم پڑھیں گے نا ڈفرینٹ تھنکنگ کے کرائٹیریاز کو ڈفرینٹ اسٹیپس کو جس طرح ہم ہر ایک چیز کے لیے جیسے ڈفرینٹ ڈریسز ہیں نا ایک ہی کپڑا ہے ایک ہی دھاگا ہے اسے مختلف قسم کے کپڑے بنتے ہیں اور اس کپڑوں سے مختلف قسم کے ورائٹیز کے جو ہیں وہ ڈریسز بنتے ہیں جیسے ابھی آپ میں بھی شلوار قمیض آپ نے پہنی ہو پھر اسی کپڑے اسی دھاگے سے پینٹ شرٹ بھی بنتا ہے ویسٹ کوٹ بھی بنتا ہے ٹکسیڈوز بھی بنتے ہیں عورتوں کے ڈریسز بھی بنتے ہیں چادریں بھی بنتی ہیں اب ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ کرائٹیریا ہے نا اب یہ تو نہیں ہے
کہ میں جی مردانہ لباس پہن کے، شلوار قمیص پہن کے، اور مردانہ وہ جو چادر ہوتی ہے اور پکول پہن کے جی کھڑی ہو جاؤں یا آ جاؤں. وہ میرا کرائٹیریا نہیں ہے. میرا عقل مجھے یہ کہتا ہے، میرا شعور مجھے یہ کہتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ میرے لیے نہیں ہیں. اب جیسے ایک ہمارا فینومینا آ جاتا ہے نا سوسائٹی نے جو بنایا ہے، تو یہ ڈریسنگ کوڈز ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھی جو ہے سوشل کنسٹرکٹ ہے. ایسا جس کے لیے کوئی وہ نہیں ہے کہ عورت نے اس طرح لباس پہننا ہے اور مرد نے اس طرح لباس پہننا ہے، لیکن یہ سوشل کنسٹرکٹ ہے، ہر ایک سوسائٹی نے اپنا اپنا بنایا ہے. اب یہی شلوار قمیص پکول پہن کے میں یورپین کنٹری میں جاؤں، ان کو کیا پتا، اوکے ہوگا، سب کچھ سیٹ ہوگا. لیکن ہم جو ہوتے ہیں، ہم اپنے ہر ایک چیز کو ہمارا سوچنا، ہمارا پرسیو کرنا، ہماری پرابلم سالونگ، ہمارا کسی چیز کو ایڈمائر کرنا، اپریسیشن کرنا، دس از ان کرائٹیریا آف ایتھنوسینٹرسزم. اپنے کلچر کے پرسپیکٹیو سے ہم دیکھتے ہیں. لیٹ سپوز ایک بندہ ہے جو کہ ایک این جی او رن کرتے ہیں یا ایک کمیونٹی رن کر رہا ہے جو کہ ایل بی جی ٹی کیو کی فیور میں ہے، یا وہ جسٹ ہرمن فوڈائٹ جو بائی برتھ اللہ کی طرف سے جو شیمیل ہوتے ہیں ان کے لیے ریفارمیٹیو ورک کرتا ہے، تو وہ اپنی طرف سے اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن ہم اپنے کلچر کے پرسپیکٹیو سے دیکھ رہے ہیں نا، تو ہم اس کو نیگیٹیولی کرٹیسائز کریں گے، ناٹ ان پازیٹیو. ہماری تھنکنگ ہمارے کلچر کے اکارڈنگ ہو گئی نا. یہی وہ تھنکنگ ہے جس کے لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ اچھی کمیونٹی میں، اچھی کمپنی میں بیٹھیں گے تو آپ پہ اچھا انفلوئنس ہوگا. انفلوئنس اس لیے اچھا ہوگا کہ آپ کی جو تھنکنگ ہوگی وہ اسی کے اکارڈنگ ہوگی. اگر آپ کے فرینڈس گاڈ فاربڈ ڈرگ ایڈکٹ ہیں، سنیچرز ہیں، اینٹی سوشل بیہیویئر ان کا ہے، کرمنلز ہیں، تو آپ میں وہ کریکٹرسٹکس خود ہی آ جائیں گے. لیکن اگر آپ کے دوست اچھے ہیں، پڑھنے والے ہیں، کچھ بننے والے ہیں، موٹیویٹیڈ ہیں، اسٹرگل پہ، ہارڈ ورک پہ بلیو رکھتے ہیں رادر دین کہ شارٹ کٹ، تو آپ بھی بالکل انہی کی طرح ہوں گے. جس طرح ہماری کمیونٹی ہوگی، ہماری کمپنی ہوگی، وہی ہماری کمیونٹی، ہماری کمپنی، ہماری تھنکنگ کو جو ہے امپیکٹ کرتی ہے. اس کو پازیٹیو کی طرف بھی لے کے جاتی ہے اور نیگیٹیو کی طرف بھی لے کے جاتی ہے. پھر ہماری سوچ جو ہے ہمارے کلچر کے اکارڈنگ ہوتی ہے. سوچ کلچر کے بغیر کمپلیٹ ہی نہیں ہے. اب ویسٹ میں کیا ہے، لیڈیز ہیں بکنی پہنے، 2 پیس، باقی سارا جو جسم ہے وہ نیکڈ ہے، اینڈ دے آر اوکے ود دیٹ. وہاں پہ یہ چیز اٹس اوکے، کامن، نتھنگ ٹو وری اباؤٹ. یہاں پہ اگر وہ چیز ہوگی تو ہم اپنے کلچر کے اکارڈنگ کیا ہم ڈائریکٹ وہ کہیں گے کہ نہیں یہ تو قابل قتل ہے، اسلام میں یہ نہیں ہے. تو سوچ ہماری یہاں ہوگی نا. اب اگر ہم اسلام کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو اسلام میں ہمارے لیے اسپیسیفک باؤنڈریز ہیں، ہمارے لیے اسپیسیفک کرائٹیریا ہے. لیکن اگر ہم ساؤتھ ایشین کنٹریز کو دیکھیں، ساؤتھ ایشین کنٹریز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ساؤتھ ایشین کنٹریز کا بھی آج کل کا جو ہے وہ تھنکنگ پرسپیکٹیو جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے. پہلے وہ چیزیں جن کو ہم کلچر کے پرسپیکٹیو سے دیکھ کے ڈینائی کرتے تھے، اس کو کرٹیسائز کرتے تھے، اب وہی چیزیں جو ہے ہم ویسٹرن کے پرسپیکٹیو سے دیکھ کے اس کو ایڈمائر کر رہے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں، اس کو کاپی کر رہے ہیں. تو تھنکنگ کا آپ کی تھنکنگ انفلوئنس ہوگی، سمجھ لے کہ آپ کی فل پرسنالٹی چینج ہوگی، آپ کا لائف سٹائل چینج ہو گیا. ساتھ ساتھ آپ کی جتنا بھی سراؤنڈنگ ہے اس پہ بھی آپ کا اگر 100/100% انفلوئنس نہیں ہوتا تو ایٹ لیسٹ 10 to 15% تو آپ کے جو ہے وہ انفلوئنس آئے گا. اگلا آپ کو کرٹیسائز بھی کرے گا لیکن دل ہی دل میں وہ آپ کی طرح بننا بھی چاہے گا. جو ہوتے ہیں نا وہ وربلی آپ کو ایڈمائر نہیں کرتے، وہ کرٹیسائز ہی کر رہے ہوتے.
لیکن وہ دل ہی دل میں چاہ رہے ہوتے کہ میں نے ہمایوں کی طرح بننا ہے, میں نے فلانے کی طرح بننا ہے, لیکن آپ کو فیس ٹو فیس. میم جی زیادہ تر ہمارے مطلب چھوٹے میں ہوتی ہے کہ مطلب بڑے کو دیکھتے ہیں پہلے کہتے ہیں یار دیکھو غلط کر رہا ہے یہ وہ ہے, لیکن دل دل میں کہتے ہیں یار میں بھی کاش کے ساتھ کر رہا ہوتا یا میں بھی اس کے ساتھ جاتا یا ہم کہیں پہ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے بچے. سو اب ہم یار یہ جو ہماری سوچ ہے نا, اب یہ کاش جو ہے, کاش یہ کاش بھی تو ہماری سوچ ہے نا. تو جس طرح میم آپ جس طرح آپ کی سوچ ہوگی اسی طرح کا آپ کا بیہیویئر ہوگا, اسی طرح کی آپ کی پرسنالٹی ہوگی, اسی طرح کی آپ کی گرومنگ ہوگی, اسی طرح کی آپ کا لائف سٹائل ہوگا. ہوگا. اوکے جی, اسٹارٹ کرتے ہیں انٹروڈکشن ٹو تھنکنگ. Cognitive abilities like thinking, reasoning, and problem solving may be considered to be the sum of chief characteristics which distinguished human beings from other species, including the higher animal. اب higher animals کون ہے؟ میم وائلڈ اینیملز میں نہیں میم ہم نہیں, ہم تو سوشل اینیمل ہیں, ہم تو ہائر اینیمل نہیں ہیں, نہ ہی ہم وائلڈ اینیملز ہیں. اوکے, سائیکالوجی میں ایکسپیریمنٹس موسٹلی جو کنڈکٹ ہوئے ہیں جب اے پی اے کا وہ جے بی واٹسن کا جو ایکسپیریمنٹ تھا لٹل البرٹ کا, اس کے فیلئر کے بعد کہ وہ بچہ جب مر جاتا ہے, البرٹ جب مر جاتا ہے, اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, دین اے پی اے نے ایک لا پاس کیا, امینڈمنٹ کی لا کی. اس لا کے اکارڈنگ یہ تھا کہ آپ نے ہیومنس پہ ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ نہیں کرنی, یو ہیو ٹو یوز اینیملس ود سوشل ایتھیکل کنسنٹ. یہ نہیں ہے کہ آپ جانوروں کو کرنٹ دے رہے ہیں, اذیت دے رہے ہیں, وہ زندہ ہیں ان کو کاٹ رہے ہیں, ان کو مار رہے ہیں, نہیں. ایک پراپر اگر آپ اے پی اے کے ایتھیکل کوڈس پڑھیں نا, تو 10 ایتھیکل کوڈس ہیں اے پی اے کے, وہ 10 ایتھیکل کوڈ جو ہے پھر سب ڈیوائیڈڈ ہوئے ہیں. ان میرے پاس ایک سافٹ فارم میں ہے, میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو فارورڈ کرتی ہوں, کبھی ٹائم ملے تو اس کو پڑھ لیں. تو ان ایتھیکل کوڈس کے اکارڈنگ ہم نے کیا کرنا ہے, اگر کوئی بھی ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کرنی ہے تو ہم نے اینیملس پہ کرنا ہے. اب جتنے بھی ایکسپیریمنٹس کنڈکٹ ہوئے ہیں موسٹلی جو ہے ہائر اینیملس کون سے ہیں اس میں, ہائر اینیمل چمپینزیز ہیں. چارلی ڈارونس کی تھیوری یاد رکھے نا, فرام ایپس ٹو ہیومن. انسان پہلے کیا تھا, پہلے وہ بندر تھا, پھر بندر سے ہوتے 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 وہ انسان بن گیا. اب چمپینزی یا بندر جو ہے وہ کتنا عقل مند جانور ہے, کتنا ہوشیار جانور ہے. تو یہ وہ ہائر اینیملز ہیں. Cognitive abilities like thinking, reasoning, and problem solving may be considered to be some of the chief characteristics which distinguish human beings from other species, including the higher animals. اب دوسری جو اسپیشیز ہیں, دوسرے جانوروں کے پاس بھی انیشلی میں نے اسٹارٹ میں کہا کہ ہیومن کے پاس مائنڈ ہوتا ہے, اینیملس کے پاس برین ہوتا ہے. ہیومن برین اور اینیمل برین دونوں سیم ہی ہوتا ہے, لیکن ڈفرینسز یہاں پہ مائنڈ کا میم. ہاں, ڈفرینسز جب آ جاتے ہیں, ہیومن کا بھی برین ہے, اینیمل کا بھی برین ہے, لیکن جب ہیومن برین میں انٹلیکچوئل کیپیسٹیز, انٹلیکچوئل کوگنیٹیو ایبیلٹیز آ جاتی ہیں تو وہ برین سے مائنڈ میں چلا جاتا ہے. اور چونکہ اینیملس کے برین میں وہ انٹلیکچوئل کیپیسٹیز نہیں آتی, ریزننگ پاور نہیں ہے ان کی جو ہے پرابلم سالونگ ہو سکتی ہے, لیکن وہ اپنے وائلڈ انوائرمنٹ کے بیسس پہ وہ سیکھتے ہیں اپنا بچاؤ کرنا. لیکن انسان جو ہے شعور رکھتا ہے, وہ جس جگہ پہ بیٹھتا ہے اس جگہ پہ وہ اپنی جگہ کو صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے واش روم الگ ہے, اس کا کچن الگ ہے, اس کا کھانے کی جگہ الگ ہے, اس کا سونے کی جگہ الگ ہے. وہ اپنے جسم کو کور کرتا ہے. اب اگر ہم فزیکل ایکٹیویٹی کی بات کریں
تو سیکشول ایکٹیویٹی اینیملس بھی پرفارم کرتے ہیں, ہیومن بھی پرفارم کرتے ہیں, لیکن اینیمل جو پرفارم کرتے ہیں دس از لیبلڈ ایز میٹنگ, MATING میٹنگ. اور ہیومن کا جو ہے دس از واٹ یو کال سیکس. لیکن سیکس کا جو بیسک ڈیفینیشن ہے اکارڈنگ ٹو آکسفورڈ ڈکشنری, sex is the term biologically assigned by a doctor on a basis of genitals on a birth of a baby boy or girl. لیکن ہم فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے بھی یہ ٹرم یوز کر رہے ہوتے ہیں. اب ہیومن ہے نا, ہیومن ہے, اب فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے اپنے گھر والوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی مدر کو, اپنی سسٹرز کو کنسیڈر کر سکتا ہے, یا سسٹرز یا مدر جو ہے اپنے فادر اور بردرز کو کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتی نا. یہ وہ شعور ہے, یہ وہ شعور ہے جس کے بیسس پہ جانوروں میں اور ہم میں فرق ہے. ہمارے گھر میں جو ہے وہ پجنز ہیں. سو ایک ایسا جوڑا بھی ہے جو 4 سال ہو گئے ہیں, 4 سال ہو گئے ہیں, ان کی جو ہے کتنی نسلیں آ گئی ہیں, مطلب ہے وہ سارا وہی بار بار پیدا ہو رہے ہیں. پھر اب پتہ نہیں چلتا کہ لائک یہ پوتی پوتیاں ہو گئی, نواسے نواسیاں ہو گئی, خود کے بچے ہو گئے. اب ان کا کیا ہے, میٹنگ جو کرتے ہیں میٹنگ. اب ان میں تو یہ نہیں ہے کہ یہ بہن ہے, یہ پوتی ہے, یہ نواسی ہے, یہ بیٹا ہے, یہ فلانا ہے, اور نسل بڑھ رہی ہے, اور نسل بڑھ رہی ہے. تو یہ وہ شعور ہے, یہ وہ عقل ہے جو ہمیں اچھے اور برے میں تمیز سکھا رہی ہوتی ہے. کلیئر؟ The challenges and problems faced by the individual or by society in general are solved through series of efforts involving thinking and reasoning. اب thinking and reasoning جتنے بھی ہمارے problems ہیں, جتنے بھی ہمارے hurdles ہیں, جتنے بھی ہمارے سامنے barriers آ جاتے ہیں, تو ہم اس کو کیسے overcome کرتے ہیں؟ ہم اس کو through our thinking, ہم سوچتے ہیں, that reasoning کرتے ہیں. آپ اب جب سوچتے ہیں نا تو پلان A کے ساتھ پلان B ہوگا نا. جیسے اگر کہیں جانا بھی ہے, سوچیں میں جاتا ہوں, جاؤں یا نہ جاؤں, اب جاؤں یا نہ جاؤں, یہ آپ کی ریزننگ ہو گئی نا. بالکل میم. ٹیسٹ ہے, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, یا مے بی ٹائم ہے آپ کے پاس لیکن آپ کا دل نہیں کر رہا. کبھی کہتے پڑھو یار ٹیسٹ تو ضروری ہے, مارکس لگنے. کبھی یار چھوڑو بس, پھر میڈم کو کہتا ہوں یا سر کو کہتا ہوں کل یا پرسوں لے لیں. سوچ کے ساتھ آپ اپنے آپ کو جسٹیفائیبل آرگومنٹس پریزنٹ کر رہے ہیں جو کہ آپ کی ریزننگ ہوگی. بالکل میم. So the powers of thinking and reasoning may thus be considered to be the essential tools for the welfare and meaningful existence of the individual as well as society. جیسے میں نے کہا کہ جو ہماری سوچ ہوتی ہے ہمیں ہماری سوچ کے مطابق ہی ملتا ہے. جس طرح میں سوچوں گی نا اسی طرح کا میرا بیہیویئر ہوگا, اسی طرح کی میری پرسنالٹی ہوگی, اسی طرح کا میرا انٹریکشن ہوگا نا. لیکن اگر میری سوچ اچھی ہے تو سب کچھ اچھا جائے گا. لیکن میری اگر سوچ اچھی نہیں ہے, اچھی سوچ گڈ ول, بری سوچ بیڈ ول. اب بری سوچ بیڈ ول کیا ہے؟ ہم اگر ٹپیکل اردو میں اپنی ڈے ٹو ڈے لینگویج میں کہیں نا, بری سوچ ہماری بدنیتی ہے. یہ وہ بدنیتی ہے جب ہم کہتے ہیں نا کہ اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں گر گیا. بالکل میم. تو ہماری جو بیڈ تھنکنگ ہے وہی ہماری پرسنالٹی کو انفلوئنس کرتی ہے. اور نیگیٹیولی انفلوئنس اگر ایک چیز آ جاتی ہے نیگیٹیو کرائٹیریا, تو نیگیٹیو کرائٹیریا کے لیے ہم ڈیفینس میکینزم یوز کرتے ہیں. دس از واٹ یو کال ریشنلائزیشن. سبسٹیٹیوٹ ہو گیا نا. سبسٹیٹیوشن کیا ہو گیا؟ میں اپنے نیگیٹیو وے کو جو ہے ان سوشلی ایکسیپٹیبل ویز اس کو ایڈمائر کر رہی ہوں, یا اس کو میں جی پروموٹ یا سپورٹ کر رہی ہوں. نہیں یار اگر میں نے یہ کام کیا تو صحیح ہے نا, فلانا بھی اس طرح کرتا ہے, ڈنگانا بھی اس طرح کرتا. ہم ہمیشہ ہی فلانے اور ڈنگانے کے ساتھ کمپیریزن میں لگے ہوتے ہیں. تو اگر سوچ اچھی نہیں ہے, ویلفیئر آف سوسائٹی نہیں ہے. جیسے فلو آف انکم ہے, فلو آف انکم ہے نا, امیر جو ہے امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے, غریب جو ہے غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. ایسا ہے. بالکل میم. اب آج کل آپ
बाजार जाते हैं घर के लिए, ग्रोसरी वगैरह लाते हैं। हमारे यस मैम। सामान वामान लाते हैं घर के लिए, ग्रोसरी लाते हैं, जैसे सब्जियां हो गई, डेयरी हो गया, पोल्ट्री हो गया। बिल्कुल मैम बिल्कुल। तो कीमतें कहाँ पहुंच गई हैं। यस मैम। अब यहाँ अंडे पे जी अंडे क्या, अंडे 200 रुपये दर्जन हो गए मैम। आलू आलू 80 रुपये किलो हो गए। अब बंदा खाए तो क्या खाए। यस मैम। एक आलू थी, एक मसूर दाल थी, जो कि एक फूल गोभी थी, जो कि मेजॉरिटी के यूज़ करते थे। लेकिन अब यहाँ पे जब मैंने कनेक्ट किया ना इकोनॉमिकल कंडीशन से, अब इकोनॉमिकल कंडीशन में क्या है कि मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं बचता। थिंकिंग उनकी क्या है, जो एलीट क्लास है, एलीट क्लास की थिंकिंग क्या है, जितना ज़्यादा हो उतना कम है, ये हो वो हो, सब कुछ हो, सब कुछ होने के बावजूद भी और चाहिए। अरबों खरबों यस बिलियनियर्स हैं, लेकिन अगले के मुंह से मसूर की दाल और रोटी छीनेंगे। बिल्कुल सोच नेगेटिव होगी ना। बिल्कुल मैम। अगर सोच नेगेटिव होगी तो हमारे मोरालिटी ख़त्म हो जाती है। मोरालिटी हमारा क्या है, राइट एंड रॉन्ग में हमारा डिफ्रेंशिएशन करना। तो मुझे यस सही तो वैसे ही सही है, गलत भी सही लगेगा। तो बिल्कुल मैम। मेरी एक सोच की वजह से फुल सोसाइटी जो है, फुल मेरे सराउंडिंग जो है वो सफ़र हो रहा है। एनी क्वेश्चन हमारे बच्चे। नो मैम। या अगर आप अब हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी है, बिल्कुल मैम। 2 और 3 जेwish फैमिली ही इसको रन करती हैं, बिल्कुल मैम। जो कि डायमंड और ये ऑयल का जो है, रिफाइन ऑयल का जो है वो बिजनेस करते हैं। अब पूरी बिल्कुल मैम। वर्ल्ड इकोनॉमी इनके अंडर में है। सुबह मैं एक वीडियो देख रही थी, मैं इंशाल्लाह ग्रुप में भी फॉरवर्ड करूँगी। कुछ मुझे इनोवेटिव सा कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो उस वीडियो में कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर बताए। अब थिंकिंग हमारी, हम जो है हम लिमिटेड हो गए हैं ना। लिमिटेड क्या, अपने सब्जेक्ट तक लिमिटेड हो गए, हम में प्रोफेसी ख़त्म हो गई, फ्यूचर फोरटेलिंग ख़त्म हो गया, दूरअंदेशी हम में ख़त्म हो गई, हम स्टक यस हो मैम। गए हैं। स्टक इसलिए हो गए हैं कि मटेरियलिज्म है ना। अब मटेरियलिज्म है, हमने अपनी सोसाइटी के साथ मूव करने की कोशिश करनी है ना। यस मैम। मैं अगर पुराने कपड़े भी पहन के आ जाऊँ ना, मैं ओके हूँ, मैं घर से निकलूंगी, मैं ओके हूँगी। लेकिन जब मैं आप लोग के साथ मिलती हूँ, जब मैं अपने सर्कल के साथ मिलती हूँ, जब मैं लोगों से मिलती हूँ और उनकी जो अम्यूज़मेंट होती है, आंखों में उनकी जो हैरत होती है, एस्टॉनिशमेंट होती है, या वो जो हेट्रेड सी फीलिंग होती है, तो वो चीज़ें मुझे कंपेल करती हैं। यू हैव टू वेयर प्रॉपर क्लॉथ्स, यू हैव टू मेंटेन योर प्रॉपर ड्रेसिंग। अब मैं खुद मुतमईन थी, लेकिन मैंने लोगों को देखा तो मेरी जो रिलैक्सेशन थी वो ख़त्म हो गई। अब वो रिलैक्सेशन जो मेरी ख़त्म हो गई है, मेरी जो थॉट्स हैं बस वो, इसमें मैंने अच्छा लिबास पहनना है, आज क्या पहन के जाऊँ, आज क्या पकाना है, कल किधर जाना है। यस मैम। तो यहाँ पे हमारी जो विजडम है वो ख़त्म हो गई। अच्छा, उस वीडियो में था कि जो पुराने स्कॉलर्स थे, जो पुराने थिंकर्स थे, उन्होंने प्रोफेसीज की थी, फलाने टाइम में ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। एंड टिल नाउ उन्होंने जो कहा था वो कंप्लीट हो रहा है। वो कोई मैजिशियन थोड़ी थे ना, वो 1,24,000 अंबिया कराम में आते थे। मैम ये ज्विश नहीं है ज्विश। जी जी। मैम ये अभी भी करती है। ज्यूश तो बच्चे, यहूदी तो है ना, यहूदी यस मैम। ऐसी कौम है जिसका कुरान मजीद में आपको जिक्र मिलेगा। बिल्कुल मैम बिल्कुल।
اور یہ وہ لوگ ہیں اوپنلی اینڈ شرٹلی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ نے کوئی تعلق نہیں رکھنا. ایک تو یہ بالکل بات ہے میم. نا کہ میں کہوں یا اگلا کہے کہ مسلمان نہیں فلانا. لیکن جب آپ کے الہامی کتاب میں ہے کہ آپ نے کسی قسم کی ٹریڈنگ ان کے ساتھ نہیں کرنی, کسی قسم کا لین دین نہیں رکھنا. لیکن اب اگر آپ دیکھیں نا کچھ مسلم کنٹریز جیسے سعودی ہو گیا, جیسے ایمریٹس ہو گئے, انہوں نے کولیبریشن کیے, انہوں نے ان کو جی وہ کیا. اب مولانا فضل رحمان صاحب نے بھی کہا تھا, سوچ ہے نا, یہ بھی تو سوچ ہے نا, یہ جو ہم ڈسکس کریں یہ بھی تو تھنکنگ ہے نا ان کی. اب تھنکنگ میں ہر ایک کے اپنے اپنے جو ہے وہ بینیفٹ ہیں. میں نے کہا نا تھنکنگ آپ کے انوائرمنٹ سے, آپ کی کمپنی سے آپ پہ افیکٹ ہوتی ہے. اب وہ جس طرح بالکل کے میم. انوائرمنٹ میں مولانا صاحب ہیں وہ سارے مٹیریلسٹک ہیں. جتنا جتنا پیٹ کے تندور میں ڈالو نا اتنا کم ہے, اتنا اس کا پتہ نہیں چلتا, جل جاتا ہے. سونا نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ جو ہے ہمارے ٹرمز ہونے چاہیے. ریلیجن از سم تھنگ ایلس اینڈ پالیٹکس از سم تھنگ ایلس. غلط ہے میم. غلط ہے نا. بالکل میم. لیکن جب آپ کا ایک تو آپ کا لیڈر ہو گیا نا, رہنما, لیڈر بات کریں وہ اس کو تو پھر بھی ہم کرٹیسائز کریں, کچھ بھی کہیں. ایک ہے آپ کا ریلیجس لیڈر, آپ کا مذہبی رہنما. اگر مذہبی رہنما اس طرح کی پریچنگ, اس طرح کی جو ہے میسیجز کنوے کرے, اس طرح کی ڈیبیٹیبل چیزوں کو پازیٹیولی لیں, تو ہم تو جو ہے آرتھوڈاکس لوگ ہیں, ہم تو مذہب کے نام پہ مرنے مارنے والے لوگ ہیں. یس میم. تو سب کہیں گے نا یار, جب مولانا صاحب نے کہہ دیا تو اوکے, غلط ہے یہ چیزیں. لیکن آپ نہیں فالو کریں گے, میں نہیں فالو کروں گی, 100 میں سے ہم 2 گئے تو 95 تو فالو کریں گے, اور 3% ایسے ہیں جو پازیٹیو ہوں گے, نہ نیگیٹو ہوں گے, وہ نیوٹرل رہیں گے. یس میم. یا اگر جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی جیش کی, ہم نے ابھی بات کی, تو وہ لوگ جو ہے اپنی جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ بھی پراپر عبادتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہودی کس کو مانتے ہیں؟ میم دجال, اسے اتنا مسیحا کہتے ہیں. مسیحا تو کہتے ہیں, لیکن یہودی بھی خدا ایک ہے اس پہ بلیو کرتے ہیں. دیر از نو گاڈ یس بٹ میم. اللہ. یس میم. یس میم. دجال ان کا مسیحا ہے, یس میم. ریفارمر ہے. میں نے شاید وہ دجال کے آنکھ والی ویڈیو بھی آپ کے گروپ میں فارورڈ کی تھی. سو اچھا, تھنکنگ کی طرح ہم اس کو لے کے آتے ہیں نا, ٹرن کرتے ہیں. سو اس میں کیا ہے کہ وہ لوگ بھی اپنے ریلیجس رائٹ رول جو ہیں یا اوبلیگیٹری جو ڈیوٹیز ہے وہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. اب وہاں پہ جو ہے ریلیجس کچھ یہودی جو امریکن ہیں وہ ہیٹ پہنتے ہیں, جو ادر یورپین کنٹریز کے ہیں وہ ٹوپی پہنتے ہیں سر پہ, وہ چھوٹی سی ہوتی ہے بلیک کلر کی. عورتیں جو یس میم. ہیں عورتوں کی جب شادی ان کی ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے جو ہے وہ اپنے بال جو ہے منڈوا لیتی ہیں, وہ سرگنجا کر لیتی ہیں اور پھر وگ لگاتی ہیں. وہ اس لیے گنجا کرتے ہیں کہ شادی سے پہلے میرے بال جو ہیں وہ کافی نامحرم لوگوں نے دیکھے ہیں, اب میرے جو فریش بال آئیں گے وہ صرف میرا ہسبینڈ ہی دیکھے گا. وہاں پہ یہ چیزیں ہیں. عورت سفر ہو رہی ہے, سر مرد کیوں اس طرح نہیں کرتا, لیکن عورت کرتی ہیں. پھر اسلام میں کیا ہے, مرد اور عورت ایکویلٹی کے بیسس پہ, کوئی اس طرح کا قانون نہیں ہے عورت کے لیے. یس میم. سوچ ہے نا, جس طرح ہم سوچتے ہیں اسی طرح ہمارے ساتھ ہوگا. اچھی سوچ ہوگی تو اچھا ملے گا, ریوارڈ اچھا ہوگا. پازیٹیو انرجی ہوگی, بری سوچ ہوگی تو ریوارڈ برا ملے گا. نیگیٹو انرجی ہوگی
میم ہم میں زیادہ تر ایسے ہی ہے کہ جو کہ مطلب خود سوچتے ہی نہیں ہے، بس دوسروں کے تھاٹس پہ چلتے ہیں، مطلب دوست فلاں نے ایسا کہہ دیا بس یہ صحیح ہے. تو ان کا بچے سیلف اسٹیم نہیں ہوتا نا، یس میم. سیلف کانفیڈینس ان کا نہیں ہوتا. جیسے آپ کی کلاس میں بھی کچھ اسٹوڈنٹ ہوں گے نا، زیادہ دور نہیں جاتے، اپنی کلاس میں دیکھے جتنا آپ بالکل ابھی میم. تک آپ نے پڑھا ہوا ہے، ہر کلاس میں آپ کے ساتھ کافی بچے ہوں گے ہوتے ہوں گے، تو آپ نے یس نوٹس میم. کیا ہوگا ٹل ناؤ کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو کوشچن آ رہا ہوتا ہے، وہ پوچھنا بھی چاہتے ہیں، وہ جواب بھی دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ نہیں دے پاتے. ان کا کیا، ان کا سیلف اسٹیم نہیں ہوتا ہے، سیلف کانفیڈینس نہیں ہوتا. میں نے اس طرح بات کی تو فلانا کیا سوچے گا، ایسا نہ ہو یہ ہنسے، ایسا نہ ہو کہ میرا مذاق اڑائے، یا جو ان کی جو امیجنری ایگو ہوتی ہے نا، جھوٹی ان کی جو شان ہوتی ہے، کہیں وہ یس اسپائل میم. نہ ہو جائے. بالکل میم. ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی اور، تو اپنے آپ کو جی بڑا انٹیلیجنٹ اور یہ جو ہے وہ پروف کر رہے ہوتے ہیں فلانی بک اور یہ، اور بیسک ان کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے. تو یہ لوگ اپنے آپ کو ڈیسیو کر رہے ہوتے ہیں، ڈینائل اسٹیٹ میں ہوتے ہیں اپنی یس میم. انکانفیڈنسی کو لے کے. اب اگر اس طرح کے بچے ہیں تو اس لیے ویسٹرن میں ہر ایک اسکول میں سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، کاؤنسلر ہوتے ہیں، تھراپسٹ ہوتے ہیں، وہ بچوں کی فاؤنڈیشن بلڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں اس طرح ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اب یونیورسٹی لیول ہے، اب باقی بھی ٹیچرز ہوں گے، لیکن میں جسٹ اپنی ہی اگزامپل اس لیے نریٹ کروں گی کہ آپ کا اور میرے کمپینین شپ ہے نا، تو میری اسٹرگل ہوتی ہے کہ جو ویک ہے میں اس کی کاؤنسلنگ بھی کروں، اس کو اپنا فل بالکل. فلیج ٹائم بھی دوں، اور دیتی بھی ہوں. ساتھ میں میرا یہ ہے کہ صرف پڑھنا نہیں ہے، اب سیکھیں گے تو پڑھائی ہوگی. اب سیکھنے کے لیے کیا کریج ہوگا. اب کریج میں ڈفرینٹ کویشچن بھی پوچھتی ہوں. اسٹوڈینٹس کوئی فزیکلی اور پریزنٹ ہے، مینٹلی نہیں ہے، بعد میں بلا کے ان سے ڈسکس بھی کرتی ہوں. یہ ایسا مورال گواہ. ان کا ریز کرنا ہوتا ہے. لیکن جب ہم نے بالکل. اسٹوڈنٹ کو چھوڑ دیا تو یہی اسٹوڈنٹس آج اسٹوڈنٹ ہے، کل کو پریکٹیکل لائف میں آئیں گے نا، بالکل. خیر سے شادی کریں گے، بچے ہوں گے، ایک فیملی رن کریں گے، پارٹ آف کمیونٹی ہوں گے، پارٹ آف سوسائٹی، ایک اسٹرانگ پلر آف سوسائٹی بنیں گے، تو پھر وہ کیسے چلے گا. بالکل. یہاں پہ جو ڈرا بیکس ہے نا، وہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا ہے، ہماری نیگلیجنس کا ہے، ہمارے پیرنٹل نیگلیجنس اس میں آ جاتی ہے. پیرنٹس سوچتے ہیں، ان کی تھنکنگ ہے ہم نے ساری فیسلٹیز پرووائڈ کر دی ہے، we have provided each and everything, بٹ انہوں نے کیا پرووائڈ نہیں کیا، انہوں نے ٹائم پرووائڈ نہیں کیا، انہوں نے Yes. میوچل ٹرسٹ بلڈ اپ نہیں کیا، انہوں نے میوچل کوپریشن بلڈ اپ نہیں کیا، انہوں نے فرینکنیس بلڈ نہیں کی. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ڈسٹینس کریٹ کر دیا، گیجٹس دے دیے تو ڈسٹینس آ گیا نا. Yes ma'am. اوکے، ڈفرینٹ اسکالرز اینڈ ڈفرینٹ ریسرچرز نے تھنکنگ کو ڈفرینٹلی ایکسپلین کیا ہوا ہے. روز نے کہا ہے thinking is mental activity in its cognitive aspects of or mental activity with regard to psychological aspects. thinking ہماری mental activity ہے، کوئی ڈاؤٹ اس میں نہیں ہے. cognitive aspects ہے، cognitive aspects کا مطلب یہ ہے کہ یہ پارٹ آف ہماری thinking, reasoning, problem solving اس کا ایک پارٹ ہے. with regard to psychological aspects، psychological ہمارا نفسیاتی، ہماری سائیکی سے ریلیٹڈ. اب سائیکی میری ہم لیبل کرتے ہیں نا فلانا سائیکو ہے. اب سائیکوسس اور نیوروسس میں آسمان زمین کا فرق ہے، دن اور رات کا فرق ہے، سیاہ اور سفید کا فرق ہے. لیکن ہم دونوں کو ہم لوگوں کو سوری اس چیز کا پتہ نہیں ہے. اب ایک بندہ ہے، سائیکولوجیکل اسپیکٹس آ گئے نا، تو تھوڑا سا اس کو میں ہائی لائٹ کرتی ہوں. سائیکولوجیکل اسپیکٹس میں ریڈی کر دوں گی. اوکے، سائیکولوجیکل اسپیکٹس. اب بچے ایک ہے نا شک کرنا، ایک ہے ڈاؤٹ. ڈاؤٹ از شک، یہ ہماری انگلش ٹرمینالوجی ہوگی. وہی ڈاؤٹ ہے، ہم نے اسی شک کو جو ہے جب سائیکالوجی میں ہم اس کو کنورٹ کرتے تو ہم کہتے ہیں نا پیرانوئڈ ٹینڈنسیز، شک کرنے کی Yes جو ma'am. ٹینڈنسیز ہوتی ہیں. اب ایک ٹینڈنسی ہے پیرانوئڈ. اب میں پیرانوئڈ ہوں، مجھے شک ہے فلانا میرے ساتھ کچھ برا نہ کر دے،
یا فلانا میرے ساتھ لائل نہیں ہے, میرے اسٹوڈنٹس میرے ساتھ لائل نہیں ہیں. اب یہ میری تھاٹس ہے نا. اب میں پریشان ہوں, یا میرا بھائی میرے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, لائل نہیں ہے, پیرانوئڈ ٹینڈنسی, حالانکہ اس بیچارے نے کچھ نہیں کیا. لیٹ سپوز آپ ہیں ہمارے ایگزامپل میں, آپ کی سسٹر ہیں, یا آپ کے فادر ہیں, یا آپ کے گھر والے ہیں, یا آپ کی خیر سے انشاءاللہ وائف ہوگی, تو پیرانوئڈ ٹینڈنسی, یار میری وائف از ناٹ لائل ود می, مائی فیملی از ناٹ گیٹنگ می, اینڈ دے آر ڈوئنگ تھنگس اگینسٹ مائی ول. حالانکہ وہ آپ کی ول کے اگینسٹ نہیں ہوگا, میری سوچ ہے, میری سوچ بن گئی نا اس طرح. تو مجھے اگر میری سوچ اچھی بنی ہوتی تو اگر کوئی برا بھی کرے مجھے اچھا لگتا. اگر میری سوچ بری بن گئی, پیرانوئڈ ٹینڈنسی آ گئی, اگلا لاکھ بھی میرے ساتھ اچھائی کرے نا, لیکن کیا ہوگا, مجھے وہ نیگیٹو ہی دکھے گا, کیونکہ میری سوچ ہی نیگیٹو ہو گئی ہے. سائیکولوجیکل یس میم. اسپیکٹس آ گئے نا ہماری تھنکنگ میں. یا پھر اگر ہم اس کو اس طرح کنیکٹ کریں کہ روٹین لائف نا, ہم اپنے مشران سے, اپنے بڑوں سے سنتے ہیں نا, اپنے گھر میں سنتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو پسند ہے نا, وہ اس میں ہزاروں خامیاں ہوں, وہ ہزاروں برائیاں بھی کرے نا, پھر بھی آپ کو اچھا لگے گا. لیکن کوئی آپ کو پسند نہیں ہے, وہ آپ کے دل کے قریب نہیں ہے, وہ آپ کے ساتھ ہزاروں نیکیاں بھی کریں, ہزاروں اچھائیاں بھی کریں, پھر بھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا. یہ ہمارا ہو یس گیا نا سائیکولوجیکل اسپیکٹس. بالکل. اوکے, گیرٹ نے کیا کہا ہے, گیرٹ, thinking is a behavior which is often implicate and hidden. thinking behavior ہے ہمارا, بیہیویئر تب ہوگا جب ہم ویزیبلی اس کو پرفارم کریں گے. پرفارم کیسے کریں گے؟ اپنے ایکشن کے تھرو نا. بیہیویئر ہے ہی بیسیکلی ایکشن, which is often implicate and hidden. ایک ہی چیز ہے. implicate is inner meaning, ڈکشنری meaning is inner, and hidden جو کہ چھپا ہوا ہو. تو تھنکنگ ہماری جو ہے وہ انر فیلنگز ہے, ہماری وہ انر پروسیس ہے, وہ ہمارا ہڈن پروسیس ہے, انٹل اینڈ انلیس کہ ہم بیہیویئر فارم میں اس کو جو ہے ایکسپلیکیٹ نہ کر دیں, اس کو ویزیبل نہ کر دیں. پھر گلیمر نے کہا ہے, thinking is a problem solving process in which we use ideas or symbols in place of overt activity. جیسے implicate and explicate ہے, inner and visible, hide and visible. اسی طرح overt and covert activities ہے. overt activities جو ہماری visible ہے, covert activities جو ہماری invisible ہے. گلیمر نے کہا ہے کہ problem solving is a process in which we use ideas and symbols in place of overt activity. problem solving, اب ایک پرابلم ہے, میں ایک پرابلم میں پھنس گئی ہوں, اب اس پرابلم میں جب میں پھنس گئی ہوں, اب یہ تو نہیں ہے نا کہ میں پہلے ٹیسٹ کروں گی, کہ اس سینیریو میں جاؤں گی, جو ایک آئیڈیا میرے مائنڈ میں آیا ہے وہ امپلیمنٹ کروں گی, وہ فیل ہو گیا, پھر اسی سینیریو میں جا کے دوسرا آئیڈیا امپلیمنٹ کروں گی, پھر تیسرا آئیڈیا امپلیمنٹ کروں گی. کیا اس طرح میں اپنی پرابلم کا سلوشن نکالوں گی؟ نو میم. میں سوچوں گی, بار بار سوچوں گی. تھنکنگ کے ساتھ میں اپنے آپ کے ساتھ ریزننگ بھی کروں گی, اگر اس طرح ہوا, اس طرح نہ ہوا, یہ ہوا, وہ نہ ہوا, میں ایکٹیو رہوں گی. دین میں اس سینیریو کو کنفرنٹ کرنے کی یا اس کے ساتھ ایکسپوجر کرنے کی پوزیشن میں ہوں گی. جب تک میں ریڈی نہیں ہوں میں ایکسپوجر نہیں کروں گی, لیکن جب میں ریڈی ہوگی تب میں ایکسپوجر کروں گی. کلیئر؟ محسن نے کہا thinking is an implicate problem solving behavior. تھنکنگ کیا ہے؟ امپلیکیٹ ہے, پرابلم سالونگ بیہیویئر. جس طرح گیرٹ نے کہا ہے, وہی گیرٹ کی جو ہے ڈیفینیشن ہے, محسن نے تھوڑا سا اس کو اپنے وے میں ایکسپلین کیا ہے. دیکھیے بچے, جو ریسرچز ہوتی ہیں نا, ریسرچ کنڈکٹ کرنا, اب ہر ایک ریسرچ دوسرے ریسرچ کے لیے فاؤنڈیشن ہوتا ہے, اس کے لیے بیس ہوتا ہے. اب ہم آلریڈی جو چیزیں ہیں اسی کو فاؤنڈیشن بنا کے اس میں انوویشن کر رہے ہیں نا. تو اس طرح دیکھیں نا, یہ ساری اگر آپ نوٹس کریں تھنکنگ کی ایگزامپل, سوری ڈیفینیشن جو ڈفرینٹ اسکالرز نے کہی ہے, سب کا ریزلٹ ایک ہی ہے, لیکن کیا ہے, ورڈز ڈفرینٹ ہیں. اور آپ کا سلیکشن آف ورڈز ہی آپ کی رائٹ اپ کو, آپ کی کمیونیکیشن کو, آپ کی پرسنالٹی کو انہینس کرتا ہے. جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ کھاؤ یہ چیز, اور پراپر وے سے پلیز ہیو اٹ, یس میم. یا یہ کہ آپ وہ چیز دیں, انگلف اٹ, نگلو بس اس کو.
اب انگلف کرنا نگلنا از دس دا پراپر ایتھیکل وے؟ نو میم اگلا اندر کے لڑ رہا ہے ہاں لڑ خاطر رہا ہے. آپ نے اپنے پراپرلی کہا نا پلیز ہیو اٹ یا پلیز لے لیں, تھوڑا سا تو لے لینا, تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیں. وہ آپ کی کرٹیسی تھی, آپ کی ہاسپٹیلٹی تھی. لیکن آپ نے آپ مہمان کے سامنے ٹرے لے کے گئے, وہ ٹرے نو ڈاؤٹ کہ بہت ہی بھرا ہوا ہے, اور آپ نے ٹیبل پہ یا دسترخوان پہ رس کر کے اس کو رکھ دیا. کیا پرسیپشن ہوا یار, یہ بندہ تو میم نہیں ہے. ہوتی ہے کہ تو بالکل جی یس جی. میم ہاں جی پھر وہ تو تو بدتمیزی ہوگی. دوسرے کہے گا کہ یار زور پہ کام کروا رہے ہیں یا تو کرنا نہیں دیتا. تو جس طرح آپ سوچ رہے تھے نا اس بندے کو لے کے, اسی طرح کا آپ کا بیہیویئر ہو گیا نا. یس میم تو ہماری سوچ ہی ہمارے بیہیویئر کو مینٹیننس دے رہی ہوتی ہے, یا ہمارے بیہیویئر کے بیسس پہ ہماری تھنکنگ کا پتہ چلتا ہے. نیچر آف تھنکنگ. پوائنٹ نمبر 1, تھنکنگ از اے سیریز آف سمبولک پروسیسز. اب سمبولک پروسیسز کیا ہے؟ سی ٹی مارگن regards thinking as a consequence of symbolic processes. It makes use of symbols, percept, images, and concepts. Images are either sensory or verbal. The symbols represents or stands for object or event in the environment. سی ٹی مارگن نے کیا کہا ہے کہ ہماری تھنکنگ جو ہے وہ ایک سیکوینٹل پروسیس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, وہ اسٹیپ وائز پروسیس پہ جاتی ہے. سمبلس کیا ہے؟ آپ کی پرسیپشن, آپ کا کسی بھی چیز کو پک کرنے کا وے, آپ کیسی چیز کو پک کرتے ہیں. سیکنڈ, آپ کے امیجز. امیجز مطلب کہ آپ اگر کریکٹر وائز کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں یا سوسائٹیکل پرسپیکٹیو سے کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا انفلوئنس آپ پہ کیا ہے. پھر آپ کا آ جاتا ہے کنسیپٹ. کنسیپٹس آپ اس بارے میں سوچتے کیا ہے, آپ کے ریئل خود کی اوپینین کیا ہے. سو امیجز کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ سینسری بھی ہو سکتے ہیں, وہ وربل بھی ہو سکتے ہیں. سینسری آپ کے 5 سینسز میں سے کسی بھی سینس سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں. وربل آپ کا بولنا, آپ کا وے آف کمیونیکیشن, آپ کا میڈیم آف کمیونیکیشن. سمبلس presents or stands for the objects or events in the environment. انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ سمبل جو ہمارے ہیں وہ ہمارا امیج ہے, ہماری کنسیپٹ ہے, ہماری پرسیپشن ہے, اور ڈیفینیٹلی یہ ہمیں اپنے انوائرمنٹ سے ہی ملے گا نا. یس میم سمبل از سارٹ آف اے اسٹیمولس. اسٹیمولس ہو گیا نا ہمارا. اب اسٹیمولس تو ہوائی نہیں ہوتا نا. اب ہر ایک چیز جو ہم پرسیو کریں یا ہماری جو امیجز ہے یا جو ہمارا کنسیپٹ ہے تو سوسائٹی کی بیسس پہ ہی ہے نا, انوائرمنٹ کے بیسس پہ ہی ہے نا. بالکل میم اگر آپ کو یہ گوگلی تھا, ہاں گوگلی کا وہ کارٹون یا وہ یاد ہو, یا ٹارزن. یس میم جی تو میم یاد ہے. یہ پلے اسٹیشن میں ٹارزن کا گیم یہ ہم بڑا شوق سے وہ کرتے تھے. یس میم اب وہ بچہ جو تھا وہ جنگل میں رہتا تھا. موگلی ہاں موگلی تھا کہ گوگلی تھا پتہ نہیں. اب وہ جو تھا وہ جنگل میں رہتا تھا, تو جانوروں کی آوازیں, ان کا بیہیویئر سمجھنا, ان کا کھانا پینا, انہیں کی طرح بھاگنا, انہیں کی طرح درختوں پہ چڑھنا, سارا اس کو آتا تھا نا. یس میم اور وہ اسٹیٹ ہوگی بھی اس میں, وہ شو کرتے تھے نا کارٹون میں, اس مووی میں, کہ وہ اس کا جو چلنا یا اس کا جو درختوں پہ وہ کرنا وہ بھی چمپینزیز یا گوریلس کی طرح تھا. اس کی وہ ہڈیاں وڈیاں یس میم گوریلا کی طرح بائنے. تو وہ ہمیں دیکھیں نا سمجھانے کے لیے اس طرح کے کارٹونز ہوتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں تو اس طرح اویئرنیس نہیں ہوتی نا کہ ہم بچوں کو اس طرح سمجھائیں. پھر وہ چیزیں یس میم لٹرل لائف میں اگر یاد ہو تو ہم ریلیٹ کرتے ہیں. اب وہ کیا تھا کہ وہ انوائرمنٹ کے بیسس پہ آپ کو دکھا رہے کہ وہ ہیومن تھا, کوگنیٹو کیپیسٹیز اس کی تھی, لیکن اس کی پالش نہیں ہوئی. جیسے آپ کوئلے کی کان سے ڈائمنڈ کہاں سے ملتا ہے؟ گریفائٹ ہوتا ہے نا. ڈائمنڈ کیا ہے؟ گریفائٹ ہے. تو یہ گریفائٹ ملتا کہاں سے؟ کوئلے کی کان سے نکلتا ہے. تو یہ بھی کوئلے کی طرح کالا ہوتا ہے, پتہ نہیں چلتا.
پھر اس کی جو پالشنگ ہوتی ہے، اس کا ڈینٹ پینٹ ہوتا ہے، تبھی یہ پراپر شیپ میں آتی ہے، تبھی یہ ویلیویبل ہو جاتا ہے. اس طرح ہیومن مائنڈ ہے. اگر آپ کو اچھا انوائرمنٹ ملتا ہے تو آپ کا برین جو ہے شیپ ہو کے مائنڈ میں، یا مائنڈ آپ کا جو ہے وہ شیپ ہو کے ڈائمنڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. لیکن وہ انوائرمنٹ نہیں ملا. تو انوائرمنٹ ہماری سوسائٹی ہمارے لیے ہماری تھنکنگ میں ایک وائٹل رول پلے کرتی ہے. اب جس طرح کا وہ جانور کے ساتھ ہے تو اٹھنا بیٹھنا بھی اسی کی طرح ہو گیا. اب ہمارا انسانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، چیئر ہے، ہاں زمین پہ بھی بیٹھتے ہیں لیکن پراپر طریقے سے بیٹھتے ہیں، ایتھیکل ویز سے بیٹھتے ہیں، پراپر اپنا شرٹ وٹ سیٹ کر کے بیٹھتے ہیں. تو یہ یس ہماری میم. وہ ایتھیکل ویز ہیں، یہ ہمارے وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگوں کے ساتھ جب ہوتے ہیں تبھی ہم سیکھتے ہیں نا. اگر ہم اکیلے رہتے ہیں تو کیا یہ چیزیں ہم سیکھ پاتے؟ نو میم. یا اگر پور پیرنٹنگ ہوتی ہے نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ہاتھی کے سر جتنا وہ نوالا لیتے ہیں، یس میم. اور پھر جی اور ان کی جو آواز ہوتی ہے شپا شپا شپا، 2 گلی چھوڑ کے بھی آپ کو آ رہی ہوگی کہ فلانا جو ہے بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے. یس میم. ہم ان لوگوں کو نہیں کہہ سکتے، وہ بڑے ہیں. اب بڑوں کو اس طرح کہنا یہ تو بےزتی ہے نا، یہ تو آپ ہیوملیٹ کر رہے ہیں، ڈس آنر کر رہے ہیں. وہ ان کی پور پیرنٹنگ تھی، ان کے پیرنٹس نے ان کو سمجھایا نہیں، سکھایا نہیں، تو ان کو وہ سوٹیبل انوائرمنٹ نہیں ملا. تو یہاں پہ تھنکنگ ان کی کیا ہے؟ کھانا کھا رہے ہیں، اپنا کھا رہے ہیں، کسی کا تو نہیں کھا رہے جس طرح بھی میں کھاؤں. اپنے کلچر کے پرسپیکٹیو سے بات کرتے ہیں نا. یس میم. یہاں پہ ٹیبل مینرز ہیں، نہیں پتہ کسی کو ٹیبل مینرز. میجورٹی آپ اچھے ریسٹورینٹس میں چلے جائیں، آپ کو ایسے کچھ نہیں ملے گا. اب ٹیبل پہ رکھنے کے لیے پلیٹ کی، چھوٹے پلیٹ کی، فورک کی، نائف کی، اسپون کی، گلاس کی، واٹر گلاس کی، ڈرنک گلاس کی، ایک الگ الگ سیٹنگ ہوتی ہے. آپ آبزرو کریں نا، وہ سیٹنگ ان کو نہیں پتا، لیکن یس ٹیبل میم. پہ چیزیں رکھی ہوئے ہیں تو خوش ہوتے ہیں نا کہ چمچے ومچے پڑے. یہاں پہ رولز ریگولیشن جو ہے وہ ہمارے اپنے جو ہے کلچر کے اکارڈنگ ہے. ہمارے کلچر میں بیٹھ کے کھانا کھانا ہے، مطلب زمین پر. بالکل. اسلامک وے ہے، ہم اسی کو پریفر کرتے ہیں. لیکن اسلام یہ تھوڑی کہتا ہے کہ ابھی آپ آج جو کھانا کھا رہے ہیں وہ آپ 10 دنوں کے حساب سے کھا رہے ہیں. اسلام آپ کو کہتا ہے جب آپ کا اسٹمک جو ہے 3/4 فل ہو جائے، 3 حصے اس کے فل ہو جائیں تو بس کھانے سے ہاتھ جو ہے اٹھا دیں، ہو بالکل گیا میم. آپ کا کھانا. ہم کہتے ہیں اسٹمک ہمارا جو ہے 3/4 کو چھوڑ کے ہم اتنا کھاتے ہیں کہ وہ 4 اسٹمک میں بھی وہ نہ سمائے. سوچ ہے نا. لوگ شادیوں میں، لوگ یہ لوگوں کی فوتگی میں، تیسرے پہ، چہلم پہ، ڈفرینٹ جو فیسٹیول ہوتے ہیں یا جہاں پہ فری کھانا ملتا ہے، اتنا کھاتے ہیں جیسے وہ زندگی کا آخری کھانا ہو ان کا. اس کے بعد یا تو یہ مر جائیں گے یا دنیا سے رزق ختم ہو جائے گا. یس میم. اب یہاں پہ بھی انہوں نے جو پرسیپشن دیا، جو امیجز ان کے تھے، جو ان کا کنسیپٹ تھا، پرسیپشن ان کا کیا تھا؟ یار سب کھا رہے ہیں میں بھی کھاؤں، بلایا ہے تو کیوں نہ کھاؤں. امیجز ان کا کیا تھے؟ امیجز لوگ کو دیکھ رہے ہیں نا، پرسیو کر رہے ہیں. ایک ہے پلیٹ میں اس نے ایک چھوٹا پہاڑ بنا لیا، تو اگلے نے کیا کیا، امیجز بن گئے نا. اس نے کہا کہ یار اس نے تو چھوٹا سا پہاڑ بنایا، ٹیلا بنایا، میں تو پلیٹ میں ماؤنٹ ایوریسٹ بناؤں گا. اب یہ اس کا امیج ہو گیا. اسی طرح یس ہمارے میم. جو ہے یہاں پہ سینسری بھی ہو گیا، وربل بھی ہو گیا. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ زندگی کے ہر سٹیج میں ہر ایک کو سکھانے کی کوشش کر سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کہہ دیں کہ یہ چیز اس طرح، اگر اس طرح، لیکن وتھ پراپر ورڈس کہنا
ہماری ڈیوٹی ہے, ہم پہ فرض کیا گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم پہ نہیں ہے. جس طرح نماز ہم پہ فرض ہے نا, اسی طرح Yes, ma'am. لوگوں کی اصلاح بھی ہم پہ فرض ہے. بالکل میم. Okay, therefore thinking involves representative processes. One also regard thinking as a sequential arousal of symbols. We think of one thing that makes us think of another, that of still another, and so on. ہم ایک چیز کو سوچتے ہیں, پھر کنیکشن بناتے ہیں, پھر اور سوچتے ہیں, پھر اور سوچتے ہیں, پھر اور سوچتے ہیں. جیسے اگر آپ فینٹیسائزیشن کرتے ہیں نا کبھی کبھی, تو یا کبھی کبھی میجورٹی ٹائمز ہم فینٹیسائز ہی کر رہے ہوتے ہیں نا. فینٹیسی از فار ہیلدی مائنڈ. دس از ہیلدی ایکٹیویٹی. آپ کوئی چیز فینٹیسائز کریں ان آرڈر ٹو give relief to your depression, anxiety, or to feel good. تو فینٹیسیز از گڈ, لیکن اگر ایکسیس اس کا زیادہ ہو جاتا ہے یا آپ ہر ٹائم کرتے ہیں تو فینٹیسیز جو ہے وہ ہارمفل ہے, وہ ڈینجرس ہے. تو جب ہم فینٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں نا, کیا سوچ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا ہے, تو کتنی ہم ایک ہی ٹائم پہ ملٹیپل چیزوں کو سوچ رہے ہیں اور امیجز ان کے بنا رہے ہیں. اسی طرح ہوتا ہے نا. Yes, ma'am. Yes, ma'am. اسی طرح ہماری تھنکنگ بھی ہے. جیسے ہم پلان اے پرابلمٹک سچویشن میں پھنس گئے تو پلان اے, پلان بی, پلان سی, پلان ڈی, پلان ای, کتنا ہم سوچتے ہیں. رات کو ہم سوئی بھی ہیں پھر بھی ہمارا دماغ جو ہے وہ ایکٹیو ہے, وہی چیزیں مائنڈ میں ریوالو ہو رہی ہے, سرکولیٹ ہو رہی ہے. ایک چین ہے نا, سیریز آف سٹیپس ہو گئے نا. Yes, ma'am. In this way we manipulate the world internally with the help of symbolic process. اب جو میری سوچی تھی نا وہ تو انٹرنل فینومینا تھا نا. سمبولک پروسیسز میرے کیا تھے, پرسیپشن تھی, میرا امیج تھا, میرا کسی چیز کو پک کرنا تھا, میرے خود کا آرگیومنٹ تھے, میرا خود کا بلیف سسٹم تھا, میرے خود کی ججمنٹ تھی, میرے خود کی آرگیومنٹ تھی, میرے خود کی ریزننگ تھی. یہ ہو گئے نا میرے سمبولک پروسیس. بالکل میم. Woodworth نے کیا کہا, Woodworth regard thinking as a mental exploration of the data to deal with the environment effectively. Woodworth نے کیا کہا کہ mental exploration of data ہے. ڈیٹا کیا ہے؟ ڈیٹا آپ کی سوچ ہے, آپ کے انر تھاٹس ہیں, آپ کے ریزننگ ہے, وہ آپ کا انر مٹیریل ہو گیا. یہی انر مٹیریل آپ کو ہیلپ دیتا ہے in order to cope up with environment, in order to survive in a good way environment. Yes, ma'am. اب جب انسان جو ہے ایک عورت ہوتی ہے, جب وہ بیبی کنسیو کرتی ہے بچے, تو رف ایسٹیمیٹ جو ہے, رف ایسٹیمیٹ اٹ مینس ناٹ آتھینٹک 100/100 ایسٹیمیٹ. رف ایسٹیمیٹ کا مطلب ہے کہ اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں یا اس سے تھوڑا سا کم ہو سکے لیکن اس سے بھی زیادہ ہو. رف ایسٹیمیٹ کے اکارڈنگ 10 بلین آف sperms, 10 بلین, 1 بلین equal to 10 lakhs. So 10 بلین جو sperms ہیں وہ باڈی میں انٹر ہو جاتے, پھر 10 بلین sperm میں جو ہے ایک بیٹل سٹارٹ ہو جاتی ہے, اور اس بیٹل میں ایک سنگل sperm جو ہوتا ہے وہ اووری تک پہنچتا ہے, زائگوٹ بنتا ہے, اور وہی ایک sperm جو ہوتا ہے جب اووری تک پہنچ جاتا ہے, زائگوٹ بنتا ہے, وہی بیبی بنتا ہے. اب جنگ جو ہے, جنگ ہماری جو ہے بیفور برتھ ہماری جنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. پھر وہ جنگ جب ہم پیدا ہو جاتے ہیں, پھر وہ ٹل اینڈ لائف تک وہ کنٹینیو رہتی ہے. پھر وہ جنگ ہماری سوچ کی اور ہماری روٹین لائف کی ہوتی ہے. گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ Yes, ma'am. It is ideational activity that is deliberately controlled by a purpose. It is a different from daydreaming or undirect thinking. Daydreaming, یہ جو ہماری thinking ہے یہ purposeful ہے, ڈے ڈریمنگ نہیں ہے. ڈے ڈریمنگ کا مطلب ہے کہ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنا. میں نے فینٹیسیز کیا تھی, میں نے فینٹیسائز کیا in order to get rid of a depression, in order to relieve my depression or anxiety or make myself feel good. یہ میری فینٹیسیز تھی نا. اب ڈے ڈریمنگ وہی فینٹیسیز ہے جس میں میں نے ریلیف فیل کیا. ڈے ڈریمنگ کیا ہے, میں اسٹرگل نہیں کر رہی لیکن میں کہوں گی مجھے گولڈ میڈل ملے.
تو یہ تو کھلی آنکھوں کے خواب ہو گئے نا. میں محنت نہ کروں. کچھ ایسے مرد بالکل ہوتے ہیں نا, اگر ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ دیکھے, when I was in LRH, سو میجورٹی جو اس طرح کے ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہوتے ہیں جس کے بیسس پہ جو عورتیں ہوتی ہیں ان کی جو مینٹل کنڈیشن ہوتی تھی وہ کافی انسٹیبل رہتی تھی. اینڈ آئی واز ویری امیزڈ کہ میں نے ایک عورت کا جو ہے اس کی ہسٹری دیکھی اور اس سے میں نے بات کی. اینڈ شی ٹولڈ می, وہ اس پہ پریشان تھی کہ میں اچھا نہیں پکاتی, میں اچھا نہیں پکاتی اور میں اچھی نہیں ہوں اور میرے کپڑے اچھے نہیں ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. بس وہ ہمیشہ روتی رہتی تھی, میرا ہسبینڈ مجھ سے خوش نہیں ہے اور لوگ کیا کہیں گے اور یہ اور وہ, بس اس کا سارا فل ٹائم جو تھا نا وہ روتی تھی. اینڈ سرپرائزنگلی اس کے آنسو کبھی خشک ہی نہیں ہوتے تھے. تو میں نے اس کی ہسٹری دیکھی, میں سارا اور میں بڑا حیران رہ گئی. اس کا جو ہسبینڈ تھا وہ چنچی چلاتا تھا نا, اب ایل آر ایچ میں تھی وہ سیکرٹری بلاک میں, اس کا جو ہسبینڈ تھا بچے وہ چنچی ڈرائیور تھا. تو اب جس طرح ہم نے ایلیٹ کلاس کی بات کی نا, ایلیٹ کلاس جو ہے وہ ہم سب کا حق کھا رہی ہوتی ہے. بالکل تو وہ بندہ جو تھا اس کی بس حیثیت یہی تھی کہ بس وہ جینے کے لیے کھاتے تھے. کچھ ہوتے ہیں نا کھانے کے لیے جیتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو جینے کے لیے کھاتے ہیں. تو وہ اتنے وہ ریسورسز پرووائڈ کرتا تھا, وہ اتنے ہی گروسری اتنی ہی چیزیں لاتا تھا جو کہ جینے کے لیے کافی ہو. اس بندے کی عادت تھی کہ اس کو وہ چیزیں پسند نہیں آتی تھی. وہ بیوی کو مارتا تھا, اپنی بیگم کو, اپنی وائف کو. تو وائف جو ہے پہلے اس کی جو ساس تھی وہ ساتھ اس کے ہوتی تھی نا, یہ نہیں کہ وہ اکیلی تھی, اس کی ساس اس کے ساتھ تھی. ایک چھوٹی نند تھی وہ بھی اس کے ساتھ تھی. تو کہتی تھی کہ یہ نہیں کسی کام کی نہیں ہے, بس میری بیٹی کی زندگی تباہ ہو گئی, اب شادی کو 1.5 سال ہو گیا اور ہسپتالوں کے چکر لگاتے ہیں لوگ. تو خوشی والے اس کے لیے ہسپتال جاتے ہیں کہ کنسیو کیا ہے, بچہ پیدا ہو گئی ہے, اور جب سے اس کی شادی ہوئی ہے ہم یہ پاگلوں والی جگہ پہ آ رہے ہیں, پاگل خانے تک آ گئے ہیں, یہ اور وہ. تو میں نے کہا کہ کیوں یہ اچھا نہیں پکاتے, میں نے کہا کیا کیا ایسی چیز ہے جو یہ اچھا نہیں بناتے. میں نے کہا یہ تو کچھ بھی اچھا نہیں بناتی. میں نے کہا کیا کیا پرووائڈ کرتے, کہتے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں. میں نے کہا اب کہتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں ذائقہ نہیں. میں نے کہا عورت کے ہاتھ میں ذائقہ جو ہے وہ تو ایک بس ایک مت ہے, وہ تو ایک سنی سنائی بات ہے. ذائقہ تب آئے گا جب آپ چیزیں پرووائڈ کریں گے. ایک چاول ہے بچے کہ وہ میں نے تھوڑا سا گھی ڈال دیا اور بس تھوڑی سی ابال لیا اور نمک ڈال دیا, اس چاول کا ٹیسٹ آئے گا؟ نو میم. وہی چاول ہے, میں اچھا بھی بنا سکتی ہوں نا, میرے پاس یہی چیزیں تھی تو میں نے اس کو یوٹیلائز کیا نا. اب وہی چاول ہے, میں چائنیز بھی بنا سکتی ہوں, میں اٹیلین بھی بنا دوں, میں کابلی پلاؤ بھی بنا دوں, میں گوشت والے چاول بھی بنا دوں, میں مرغ چاول بھی بنا دوں, میں کیا کیا نہ بنا دوں. لیکن تھنکنگ دیکھیں نا, ہم کیا کرتے بلیم کرتے ہیں. اب ان کی وہ ڈے ڈریمنگ تھی کہ اگر بہو نے آلو بھی بنا دیا تو وہ آلو بھی اس طرح ہو جیسے چھوٹا گوشت. پاسبل ہے؟ اب علاج کی ضرورت اس بہو کو تھی یا اس کے ساس یا اس کے سسرال والوں کو تھی یا اس کے ہسبینڈ کو تھی؟ لیکن ہمارے ہاں فیملی تھراپی جو ہوتی ہے نا, فیملی تھراپی زیادہ افیکٹو نہیں ہوتی. فیملی تھراپی پہ بلیو نہیں کرتے. وہ کہے گے یار فلانے کا مسئلہ تھا, مجھے کیوں بیچ میں لا رہے ہو. سو ڈے ڈریمنگ, کچھ کرنا نہیں, کچھ لانا نہیں, کچھ بننا نہیں, اور سوچ میری پنی خان والی. Purposive thinking in mental exploration and finding a new truth. اب نیو ٹروتھ میں کیا ہے, پرپز ہے نا, کسی چیز کسی اسپیسیفک بات کو لے کے میں سوچ رہی ہوں, کوئی اسپیسیفک ایم ہے میرا, اس کے لیے جنرلائزیشن کرنا, اس کے لیے سوٹیبل ویز فائنڈ آؤٹ کرنا, یہ پرپزیو تھنکنگ ہے ہماری. وہ کہتے ہیں نا خالی گھر, نہ سوری خالی دماغ شیطان کا گھر.
بالکل تو خالی دماغ کیا ہے؟ وہ ہماری ڈے ڈریمنگ اور جو ہماری انڈائریکٹڈ تھنکنگ ہے، جس کا کوئی اینڈ ریزلٹ ہی نہیں ہے. اگر اینڈ ریزلٹ ہے تو وہ ڈسٹرکٹیو ہے. Thinking is manipulating the world internally with the aid of symbolic process. یہ اگین وہی ریپیٹیشن ہے نا کہ انٹرنل چیزیں ہیں، لیکن یس کیا ہے ہر ایک نے اپنے وے سے ایکسپلین کیا ہے. ہر ایک کی ریسرچ جو ہوتی ہے وہ اگلے کے لیے ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے. اٹ بالکل میکس یوز آف میموری. ڈیفینیٹلی تھنکنگ ہے تو میموری اور کوگنیٹو ایبلٹی کے ساتھ کنیکٹ ہوگا. امیجنیشن ہمارا امیج ہے. ریزننگ اینڈ پرابلم سالونگ ہماری کسی بھی سچویشن کو اوور کم کرنے کی جو کیپیسٹیز ہوتی ہیں، یہ سارا ہماری میموری کا پارٹ ہے. تھنکنگ از آئیڈیلیشن ایکٹیویٹی وچ از ڈیلیبریٹلی کنٹرول بائی پرپز. آپ اپنی تھاٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں نا، یہ نہیں کر سکتے. ہم یس اپنے میم تھاٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. if we are not doing daydreaming, if we are not 24/7 stuck in fantasies, پھر ہم اس چیز کو اوور کم کر سکتے ہیں. لیکن پھر وہی ہماری اردو کی پروورب آ جاتی ہے نا، محاورہ یا ضرب المثل یا ضرب الامثال جس کو ہم کہتے ہیں، کہ زیادہ سوچنا ارادوں کو کمزور بنا دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں نہیں. زیادہ سوچنا ارادوں کو کمزور اس لیے بنا دیتا ہے کہ آپ اپنی تھنکنگ کو گریب نہیں کر پا رہے ہیں، آپ اپنی تھنکنگ کو ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں، آپ ڈاؤٹ فل سینیریو میں ہیں. کلیئر؟ یس It میم is a mental exploration of data in order to deal with the environment effectively. Mental exploration of data ہے تاکہ آپ اپنے environment کے ساتھ effectively in a good way, in a ethical ways, in socially acceptable norms کے according اس چیزوں کو فالو کریں. اب کیا اس طرح ہو سکتا ہے کہ عید کل ہو اور میں عید کا جوڑا جو ہے ایک ہفتہ پہلے یا ایک ہفتہ بعد میں پہنوں؟ نو میم میرا پرسیپشن تھا یا میرا پرسیپشن ہے، میں نے آبزرو کیا، میرا جو امیج بنا کہ عید نیا جوڑا اگر عید کے لیے بنائے تو ہم وہ عید کے دن ہی پہنیں گے. یس میم بالکل یہ آپ کی سوچ تھی نا، آپ کا پرسیپشن وہ سارا کمبینیشن میں آ گیا، تو اسی کے اکارڈنگ آپ بھی صبح تیار شیار ہو کے باہر نکل گئے نا. یس میم تو آپ نے اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ افیکٹولی ڈیل کیا. یس میم اسٹیپس ان تھنکنگ. وڈورڈ مینشن دا فالوئنگ اسٹیپس ان تھنکنگ. وڈورڈ نے کچھ اسٹیپس ایکسپلین کیے ہیں تھنکنگ کے لیے. اسٹیپ نمبر 1 از اورینٹیشن ٹورڈز گول. اورینٹیشن ٹورڈز گول کا مطلب ہے کہ آپ کی گول ڈائریکٹڈ تھاٹس ہوں، آپ کا گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر ہو. اگر گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر ہے، اب یہ گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر اس کو ہم کیا لیبل کر سکتے ہیں؟ میم پرپزیو تھنکنگ. یس میم ابھی ہم نے پڑھا نا. اب دیکھیں نا، یہ یس میم لنکس، یہ کنیکشنز ہم خود بناتے. جیسے ابھی ہم نے ہر ایک اسکالر کی، ہر ایک ریسرچر کی، میجورٹی 4-5 ریسرچرز کی یہ ہم نے ڈیفینیشنز پڑھ لی نا. اب ہر ایک نے بالکل میم اگلے کی جو ہے ڈیفینیشن آلموسٹ سیم ہے. سب کا جو سمرائزیشن ہے، سب کا کنکلوژن ایک ہی نکلتا ہے، لیکن ورڈز ڈفرینٹ تھے. یس میم بالکل اب پرپسیو تھنکنگ نیم انڈیکیٹ کرتے ہیں نا پرپز. پرپز کیا ہے؟ کوئی ایمبیشن ہو سکتا ہے، کوئی ایم ہو سکتا ہے، کوئی موٹیو ہو سکتا ہے، کوئی ریزن بیہائنڈ ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ انہوں نے جب اسٹیپ مینشن کیے تو یہ اسٹیپس اس کی ڈیفینیشن، اس کے ایلیبریشن سے ہی اس نے وہ لیے ہیں نا. اورینٹیشن یس ٹورڈز میم گول ہے. میرا گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر ہوگا تو میری تھنکنگ پرپز فل ہوگی. اگر میرا گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر نہیں ہوگا تو میری تھنکنگ پرپز لیس ہے نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی کا کوئی ایم ہی نہیں ہوتا، کھاؤ پیو سو جاؤ واش روم اٹینڈ کرو، بس یہی لائف ہے. یس میم وہ تو یوز لیس ہو گئی نا. بالکل میم سیکنڈ بالکل پوائنٹ ہمارا کیا ہے؟ سیکنگ دا وے اینڈ دیٹ فار ریئلائزنگ دا گول. نیو ویز آپ نے ڈسکور کرنا اپنے ایز کے لیے، اور اپنے گول کو پہچاننا. اپنے گول کو پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا. ریئلائزیشن آف یور اون سیلف. یو ہیو کیپیسٹیز یا یو آر کیپیبل آف واٹ.
what are you doing now. اب یہ جو ہے یہ آپ کی ریئلائزیشن آف یور گولز ہے, ریئلائزیشن آف یور اون سیلف ہے, ریئلائزیشن آف یور ریئلٹی ہے. لیکن مجھے ریئلائز ہی نہیں ہوا کہ میں کون ہوں, تو میرا گول کیا ہوگا. جب میں اپنے سیلف کو لے کے, اپنے آپ کو لے کے, میرے پاس میرے مائنڈ میں ایک بڑا سا کویشچن مارک ہے. وہ کویشچن مارک ہوتے ہوئے کیا میں گول سیٹ کر سکتی ہوں؟ ریکال آف پریویسلی آبزروڈ فیکٹ. دوسرے لوگوں سے جب ہم کہتے ہیں نا, دوسرے لوگوں سے سبق لینا, دوسرے لوگوں سے نصیحت لو. بالکل میم. ہمارے ایلڈرز کہتے ہیں ڈفرینٹ اوکیزنس پہ, ڈفرینٹ باتوں میں, ڈفرینٹ سینیریو پہ سمجھانے کے لیے. بالکل جی. پریویسلی آبزرو فیکٹ کیا ہے؟ میں نے دیکھا ایک بندہ ہے جس نے انیشیلی جو ہے جسٹ فار فن اور جسٹ ٹو ایڈجسٹ ہز سیلف اور ہر سیلف ان اے فرینڈ سرکل اینڈ اسٹارٹ اسموکنگ. اب اسموکنگ کیا ہے؟ یہ کریونگ آ جاتی ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں تار ہے, اس میں نکوٹین ہے, اس میں کاربن مونوکسائڈ ہے, کیا نہیں ہے اس میں. اب یہ نکوٹین جو ہے نا, نکوٹین آپ میں کریونگ جو ہے وہ انڈیوس کرتا ہے. نکوٹین سے آپ میں کریونگ آتی ہے اس چیز کو دوبارہ سے کرنے کی. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہت زیادہ چائے پیتے ہیں. یس میم. یہ بہت زیادہ چائے پینا کیا ہوتا ہے؟ چائے میں کیا ہے مائیں بچے؟ نکوٹین اینڈ کیفین ہے نا دونوں. جس طرح سگریٹ میں نکوٹین, کیفین, ٹار, کاربن مونوکسائڈ, اسی طرح چائے میں جو ہے اس میں کاربن مونوکسائڈ نہیں, چائے میں کیفین ہے اور نکوٹین ہے. یس میم. میم انسان کو اندر سے وہ کر لیتا ہے میم, جکڑ لیتے ہیں کچھ ایسا میم, اسٹرانگ ہوتا ہے اس کا. ہاں تو کبھی ایسا ٹائم تھا نا کہ یہ لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا نا کہ میں چائے نہ پیوں تو میرے سر میں درد ہوتا ہے. یس میم. تو یہ سارٹ آف نشہ ہے. پہلے میں بھی اس طرح تھی. ابھی بولا نکل سکتی ہے. تو یہ جو ہے یہ سارٹ آف آپ کے لیے ڈرگ ہے. اب یہ کریونگ ہے, جس میں نے چائے کی ایگزامپل دی, کریونگ ہے. اچھا اس بچے نے کیا کیا, پہلے فن اسموکنگ سٹارٹ کی, پھر اس کے بعد جو ہے وہ جاتا گیا اور اس کی جو ہے سب نے سنا دیا جی. سوری میم, وہ بھائی سے بات کر رہا تھا, سوری میم. تو یہ کریونگ جو ہماری ہوتی ہے یہ ہمیں جو ہے ڈسٹریکشن کی طرف لے کے جاتی ہے. پریویسلی آبزرو فیکٹ کا مطلب ہے کہ ان لوگوں سے سبق لو جو کہ کسی نہ کسی پرابلم میں اسٹک ہو گئے, جو کہ اپنے امیجنری ایگو کو لے کے پھنس گئے. جیسے ایک بندے نے اسموکنگ سٹارٹ کی, پھر وہ اپنے گروپ کے ساتھ وہ جی ڈرگ, حشیش, میریجوانا, کوکین, یہ سب کچھ وہ کرنے لگا. یس میم. دیکھا اب میں نے ایسا نہیں کرنا, میں نے یہ چیزیں دیکھ لی نا, میں نے اپنے آپ سے کہا نہیں, دس از ناٹ مائی گول, دس از ناٹ مائی وے آف لائف, آئی ایم ناٹ بورن فار دس. میں اس چیز کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا. تو یہ اگر پریویسلی ریکارڈ آبزرویشن ہے یا آبزرو فیکٹ, میں اچھے سے اس کو ریکال کرتی ہوں, پھر یہی فیکٹس جو میرے ہوتے ہیں یہ میرے گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر بنائے گا. لیکن میں نے پچھلے لوگوں سے سبق نہیں لیا, میں نے اپنے بڑوں کی نصیحتوں کو نہیں سمجھا, تو میرا بھی تو حال اوروں کی طرح ہوگا نا. یس میم. آپ سوچتے ہیں جب آپ اگلے کو دیکھتے ہیں نا, آبزرویشن کیا ہے؟ مشاہدہ کرنا. دس از یور تھنکنگ, دس از یور تھاٹس. گروپنگ دیز ریکارڈ فیکٹس انٹو نیو پیٹرن. جو آپ نے آبزرو کیا, آپ نے اس کو ایک نیو پیٹرن دے دیا. یا لیٹ سپوز آپ نے لاسٹ ایگزام کے لیے کیا کیا تھا, ہر ایک سبجیکٹ کے لیے ڈیلی ایک گھنٹہ دیا تھا. اب آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ اچھا وہ جو ٹاپر تھا, اس کی جو ٹیکنیکس تھی وہ کیا کرتا تھا کہ اس نے سبجیکٹس کے ساتھ کویشچن ٹائمنگ بھی ڈیوائڈ کی. آپ نے کیا کیا, آپ نے سبجیکٹ جو آپ نے ٹائم ڈیوائڈ کیا اس میں آپ نے ہر ایک کویشچن کے لیے 10 15 20 منٹس کا آپ نے گول رکھا, ٹارگیٹ رکھا.
جب ہم گول یا ٹارگیٹ رکھتے ہیں نا اور ہم موٹیویٹڈ ہوتے ہیں تو ہم اسی ٹائم لمٹ میں ٹائم اسپین میں اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کر لیتے ہیں. آپ نے کہا یہ کویشچن میں نے 25 منٹس میں یاد کرنا ہے. بلیو میں اگر آپ نے کہہ دیا تو آپ کر سکتے ہیں. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے اگلے ٹاپر کو دیکھا جو آپ کے سینئر تھے, آپ نے اس ٹاپر کو دیکھا, آپ نے آبزرو کیا, دین آپ نے اپنے لیے نیو پیٹرن بنا دیا. انر اسپیچ, موومنٹس اینڈ جیسٹرز. انر اسپیچ کوئی آئیڈیا ہے؟ یس میم. واٹ از انر اسپیچ؟ میم ضمیر کی آواز میں کہہ سکتے ہیں انر اسپیچ موومنٹس. انر اسپیچ سوری اس میں کاما ہے. انر اسپیچ, موومنٹس اینڈ جیسٹرز. موومنٹس آپ کی کیا ہیں؟ آپ کا مسکولر کوآرڈینیشن. جب آپ ریسٹلیس ہوتے ہیں نا تو آپ اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, چلتے ہیں, پاؤں ہلاتے ہیں, اگر بیٹھے ہوئے تو انگلیاں وہ چٹکا رہے ہیں, ٹک ٹک نکال رہے ہیں. بالکل میم. آپ کی جو جسٹرز ہے, آپ کا جو فیشل ایکسپریشن ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے. اچھا, برا, پریشان, نیوٹرل. آنکھیں جو ہوتی ہے وہ ایک خالی پن سے شو کرتی ہیں. یس میم. All these activities may be present in every act of thinking. ہر ایک thinking جو بھی آپ سوچ رہے ہیں ہر ایک میں یہ 4-5 جو steps ہیں, 6 steps یہ mandatory ہیں. in idle thinking, idle thinking اس کو ہم لیبل کر سکتے ہیں نا, جیسے گول ڈائریکٹڈ ہماری تھنکنگ تھی اس کو ہم نے پرپزیو تھنکنگ کر دیا. آئیڈل تھنکنگ ہماری کیا ہوگی بچے؟ پرپز لیس ہوگی. بالکل میم. آپ کی پرپز لیس جو تھنکنگ ہے, there may not be a particular goal. اب پرپز لیس تھنکنگ ہے نا, انڈائریکٹڈ تھنکنگ ہے آپ کی. جیسے ہم نے ابھی یہاں پہ پڑھا کہ ہماری جو تھنکنگ ہے وہ پرپز سے فل ہوگی. ایک ہے ہماری انڈائریکٹ تھنکنگ جس میں ہماری ڈے ڈریمنگ آ جاتی ہے, جس میں ہمارا اگر فینٹیسیز ہمارے بہت زیادہ اور ایکزیجریٹ ہو گئے تو اس میں ہماری فینٹیسیز آ جاتی ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, جس کا کوئی گول نہیں ہے, بے مقصد ہے. اب ڈے ڈریمنگ کیا ہے, اس کا کوئی مقصد ہے؟ اس سے آپ کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہماری ہے وہ آئیڈل ہے یا پرپز لیس ہے. بٹ ان پرپزیو تھنکنگ دیر از آلویز اے گول. پرپزیو تھنکنگ میں ہمیشہ آپ کے لیے گول ہوتا ہے. ایز اے نیمز انڈیکیٹ کہ پرپز ہے, کوئی ریزن ہے, کوئی مقصد ہے, تبھی آپ کا گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر ہوگا. سم ٹائمز تھنکنگ میں بی کیریڈ آن وداؤٹ انر اسپیچ. انر اسپیچ اگر ہم کہیں نا آپ کے دل کی آواز, کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ دل کچھ اور کہہ رہے, دماغ کچھ اور کہہ رہے, وہ ہم بیٹل ہوتے ہیں. تو دل اور دماغ جو ہے وہ, دل تو خیر سوچتا نہیں ہے, لیکن وہ ریسنٹ ریسرچ تھی آسٹریلیا کی, ریسنٹ تو خیر نہیں ہے, 4-5 سال اس کو ہو گئے. اس میں انہوں نے یہ ڈسکور کیا کہ ہمارا جو ہارٹ ہے وہ پمپنگ کے ساتھ, بلڈ سرکولیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں نرو سیل ہوتے ہیں جو کہ برین کی طرح تھنکنگ کی جو ہے کیپیسٹیز رکھتے ہیں. تو یہ جو قرآن مجید میں کہیں جگہ پہ استعمال ہوا ہے نا کہ انسان جو ہے اپنے قلوب سے سوچتا ہے, کچھ قلوب ہے قلب سے سوچے گا, کچھ دماغ سے, تو یہ قرآن مجید میں آلریڈی مینشن تھا. پھر ہمارے ہاں جو پوئٹ ہے نا, انہوں نے بس دل کو اور عشق کو اور عاشق کو اور معشوقہ کو اس کے تو اس جنازے نکلتے ہیں. اقبال کی شاعری کا کھانا خراب کر دیا. بالکل. ویسٹ میں دیکھیں نا, ویسٹ والے کیا کہتے ہیں, یہ شیکسپیئر کی فلاسفی کو یا ان کی پوئٹری کو, یہ گوٹی کی پوئٹری کو, فلاسفی کو, یہ کہتے ہیں کہ مسٹیکل ہے, صوفیزم اس میں ہے, یہ اسپریچول ہے. اب یہ لوگ اس چیز کو اسپریچولیٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور ہمارے ہاں کیا ہے, وہ اقبال کے ایک شعر کا مصرع ہے نا کہ تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے. مطلب میں سجدہ کر رہی ہوں لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں سجدہ کر رہی ہوں تو کیوں کر رہی ہوں, بس ہے نا ٹائم ہے, بس ٹائم ہو گیا, نماز پڑھنی ہے, عادی ہو گئی ہوں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ
کیا کہوں، شاید یہ ہم میں وہ فیئر آف اللہ ختم ہو گیا ہے. فیئر آف سوسائٹی کے بیسس پہ نماز پڑھتے ہیں تو فیئر آف سوسائٹی ہے، لوگ کیا کہیں گے. فیئر آف اللہ نے برا کام کرتے ہیں تو فیئر آف اللہ نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے. اللہ سے تو ہے، ہماری کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہے. ہم اس سے نہیں ڈرتے کہ جو بیسک سزا و جزا کا مالک ہے اس کے سامنے بالکل برائیاں ہیں، لیکن جس بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ہم اسی سے چھپا رہے ہیں، اور اسی کے سامنے ہی ہم اپنے آپ کو اچھا پریزنٹ کریں رادر دین ہم اللہ کے سامنے پریزنٹ کریں. بالکل. But generally, when we think in order to solve a theoretical or practical problem, the first four elements are present in thinking. First four elements کون سے؟ First four elements are orientation towards goal, seeking the way, Yes, and that for realizing the goal. Recall of previously observed fact, grouping these recalled facts into a new pattern. جیسے میں نے آپ کو اسٹڈی کی ایگزامپل دی. The solution of a problem is a goal of thinking. سلوشن جو ہے آپ کی کسی پرابلم کا جب سلوشن آپ فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں وہ آپ کی تھنکنگ کا گول ہے، وہ آپ کا اچیومنٹ ہے. ڈیفینیٹلی آپ کی پرابلم جو تھی وہ اوور کم ہو گئی نا، وہ ہینڈل ہو گئی تو آپ نے گول اچیو کر لیا. تھنکنگ از جنرلی yes, اورینٹیڈ ٹورڈز گول. تھنکنگ گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر ہے. تھنکنگ ہمارا پرپزو تھنکنگ جو ہوتا ہے اس کا گول ہوتا ہے. جو آئیڈل تھنکنگ پرپز لیس تھنکنگ ہوتا ہے جیسے ڈے ڈریمنگ، اس کا کوئی گول نہیں ہوتا. We think of this means or that means to solve the problem. ہم پلان اے this means or that mean پلان اے پلان بی پلان سی پلان ڈی یہ ہمارے ہوتے ہیں نا، تاکہ ہم اپنے پرابلم کو منیمائز کر دیں یا پرابلم کو اوور کم کر دیں یا پرابلم کو ایلیمینیٹ ہی کر دیں. سو وی ریکال فیکٹس آف پاسٹ ایکسپیرئنس بیئرنگ آن دا پرابلم. پھر ہم سوچتے ہیں فلانے نے کیا کیا، ڈنگان نے کیا کیا، پاسٹ ایکسپیرئنس ہمارا کیا ہوا ہے. جیسے بائکرز ہوتے ہیں نا، اب جو yes, بائک ہے وہ بڑا خطرناک چیز ہے، لیکن جو یوتھ ہوتا ہے نا، جو ینگسٹرز ہوتے ہیں نا، یہ اس سے چھوڑ دے باز بس. نہیں آتے. وہ ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں، پہیے پہ چلا رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا سٹنٹس کر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ ایک بندہ ہے جس نے بائک لی، لیٹ سپوز ہمارے بچے آپ کی بائک ہیں تو آپ ویلنگ کریں گے؟ آپ ایک پہیے پہ بائک کو چلائیں گے؟ No میں نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے نہیں کریں گے کہ پریویسلی آبزرویشن آپ کی ہے نا. بہت ایکسپیرینس بڑا میم میرا، سوری، پریویس ایکسپیرینس بڑا. پریویس ایکسپیرینس آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا نا، یہ آپ نے دیکھا کہ لوگ مر جاتے ہیں، بالکل میم. سر جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. فیملی والے کیا ان پہ بیتتے ہیں، کیا سفر ہوتا ہے. بچہ جو ہے بالکل. جوانی میں ہی چلا جاتا ہے، کم عمری میں ہی چلا جاتا ہے. یس میم. یہ آپ نے اس چیز کو جب نہیں کیا تو مطلب ہے آپ افیکٹولی اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ موو کر رہے ہیں نا. یہ آپ کا بیسک پرپس تھا آپ کی تھنکنگ کو لے کے. یس میم. We group them together in a new pattern to solve the particular problem. ہم یہ ساری چیزوں کو کمبائن کرتے ہیں تاکہ ہم کسی بھی جو پرابلم میں پھنسے اس کا سولوشن نکالیں. We may give partial expression to our thinking by inaudible speech movements, or we may assume a particular gestures to facilitate thinking. At least we may succeed in reaching the solution of a problem. Memory and imaginations are involved in thinking. Definitely memory ہوگی تو imagination ہوگا. امیجنیشن ہے تو فینٹیسائزیشن بھی ہوگی جو کہ ہیلدی ہے اگر ٹائمنگ اس کی صحیح ہے. یہ آپ 24/7 نہیں کر رہے. سو ان اے نٹ شیل ہماری تھنکنگ میں ہماری امیجنیشن، ہمارا کنسیپٹ، ہمارا پرسیپشن، ہمارے سمبلز، ہماری میموری، ہماری ریزننگ پاور، یہ سارا انوالو ہوتی ہے. تبھی جا کے ہم یس. کسی بھی پرابلم کا سلوشن فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. Okay, so this was all about your today's lecture, today's topic, and I hope so کہ آپ بور نہیں ہوئے ہوں گے. کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے بچے؟ نو میم. سو اوکے، یہ میں لیکچرز تھوڑی دیر بعد آپ کو فارورڈ کر دیتی ہوں. اور آئی تھنک میں نے آپ کو کچھ لیکچرز جو ہے کمبائنلی فارورڈ کیے ہوئے تھے.
پھر بچے میں آپ کو لیکچرز نوٹس فارورڈ کرتی ہوں، اور اپنا خیال رکھیے گا، نوٹس کو دیکھیں اور سب کو جو ہے فارورڈ کر دیں. اوکے وہ بھی